जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक बड़ी डेवलपमेंट है कि यूक्रेन ने रशिया में स्ट्राइक किया है। और ये जो यूक्रेन ने रशिया में स्ट्राइक किया है, ये बेसिकली यूएस मिलिट्री के एक ख़ास सिस्टम है, जिसको कहते हैं एटीएसीएमएस। ये एक मिसाइल है बेसिकली, यूएस लॉन्ग रेंज एटीएसीएमएस कहते हैं इसको। और रशिया ने के हवाले से कहा गया कि बाइडेन ने इसकी अप्रूवल दी। फिर सुनने में आया कि जो फ्रेंच एंड जो ब्रिटिश लीडरशिप है, उन्होंने भी इसकी अप्रूवल दे दी है। सो इट मीन्स कि जो जंग है वो एक सीरियस जो फेज में एंटर हो रही है। और सबसे बढ़ के अगर मैं आपको बात बताऊं, दिमित्री मेदवेदेव, जो कि रशिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं और इस वक्त डिप्टी चेयर हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, रशियन फेडरेशन के थर्ड प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं रशिया के। उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की है वर्ल्ड वॉर थ्री की। उन्होंने कहा है कि रशिया की जो नई न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, उसका मतलब ये है कि नेटो जो मिसाइल फायर किए जाएंगे अगेंस्ट आर कंट्री, ये हम जो है इसको हम कंसिडर करते हैं कि हम वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन अगेंस्ट कीव एंड और उसके नेटो फैसिलिटीज पे हमले कर सकते हैं। सो दिस इज वेरी सीरियस कि रशियन जो लीडरशिप है, ये आपको डेप्टी चेयर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द रशियन फेडरेशन और रशिया के थर्ड प्रेसिडेंट 2008 से 2012, इस दौरान प्रेसिडेंट पुतिन जो थे वो वजीर आजम थे रशिया के, और मेडवेडेव जो थे वो प्रेसिडेंट थे। उन्होंने ये कहा है कि अब जो हम पे हमला किया है, बिकॉज ये नेटो के जो मिसाइल हैं, ये हम पे फायर किए गए हैं। नेटो के मिसाइल फायर करने का मकसद ये है कि अब आपने हमें अलाउ किया है कि हम यूक्रेन के खिलाफ वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं और नेटो फैसिलिटीज के खिलाफ हम हमला कर सकते हैं। दिस मीन्स वर्ल्ड वॉर थ्री। These are the exact words of रशिया की फॉर्मर प्रेसिडेंट के। एंड अबव ऑल, सुनने में आ रहा है कि प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो इंडिया आ रहे हैं। जो डेट्स हैं वो बड़ी जल्द अनाउंस की जाएंगी। ये एक नई डेवलपमेंट है। आपको पता है कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इज़ द ओनली लीडर ऑफ सो फार तमाम वेस्टर्न ममालिक के अंदर जो एक ही ऐसा बंदा है जिसके दोनों तरफ कॉन्टैक्ट्स हैं। हु इज़ क्लोज टू बाइडेन, हु इज़ क्लोज टू पुतिन, हु इज़ क्लोज टू कीर स्टारमर, हु इज़ क्लोज टू Emmanuel Macron, he is close to MBZ, he is close with everyone, and he's उनके इनविटेशन पे रशियन प्रेसिडेंट जो हैं वो एक ऑफिशियल ट्रिप पे आ रहे हैं। और सुनने में आ रहा है कि दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ इंडिया रशिया, कि ये एक एनुअल समिट है। आई थिंक 23rd इंडिया रशिया एनुअल समिट होती है, उसके लिए उन्होंने पुतिन को इनवाइट किया है। ये एक बड़ी चीज़ है। मैं समझता हूँ कि बहुत देर कहा जाता है कि रशिया जो है उसने जो भी बम्बार्डमेंट की यूक्रेन में, अब बाइडेन जाते-जाते ये अलाउ कर रहे हैं। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? क्योंकि इस वक़्त अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ये कह रही है तकरीबन 10,000 नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स जो हैं, वो ऑलरेडी रशिया में ट्रेनिंग ले रहे हैं। सो ये मुझे ऐसे लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए शायद अमेरिका की जो डीप स्टेट है, वो अब वॉर को एक्सपैंड करने जा रही है। इन केस इफ देयर इज़ एन अटैक on any of the NATO ally or any of the installations of the NATO ally, the war will be expanded। ये बेसिकली ऐसे ही है जैसे, ये समझ लें कि वो जिसे कहते हैं ना नेतन्याहू मॉडल है। नेतन्याहू मॉडल ये है कि वॉर को एक्सपैंड करो, सिचुएशन इतनी कॉम्प्लेक्स कर दो कि वॉर ख़त्म होने का नाम ही ना ले। अब क्योंकि हमने रशिया को देखा, उसने बड़ी जिसे कहते हैं ना बड़ी सख्त किस्म की जंग हुई। अब जो है ये जो एटीएसीएम्स हैं जो इस्तेमाल कर रहे हैं यूक्रेनियंस, ये इनको अमेरिकन्स ने दिए थे। ये यूएस के लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं। अब देखना यह है कि रशिया कैसे अटैक करता है और उसके बाद क्या होता है। ठीक है जी। अब जिसे वो कहते हैं ना कि एक तरफ ये चैलेंज है, दूसरी तरफ ये चैलेंज है कि बाइडेन का टेन्योर ख़त्म हो रहा है, और टेन्योर ख़त्म होते-होते वो ज़ाहिर बात है ही विल गिव बिलियंस ऑफ डॉलर्स टू यूक्रेन, बिकॉज़ ये जिसे कहते हैं ना कि
ایک نیا نیا چیلنج اور سننے میں، کیونکہ یہ آ رہا ہے کہ پوٹن جو ہے اس نے اپنی اسپیشل ملٹری آپریشن کو یہ کہا ہے کہ یوکرین کے خلاف جو ہے نا وہ ایک اسپیچ بھی کی ہے جو کہ وہ ریگولرلی کرتے ہیں، لیکن وہ سننے میں آ رہا ہے کہ فل فلیجڈ جو وار ہے اس کو شروع کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ 1000 دن ہو گیا تقریباً اس جنگ کو. ٹھیک ہے جی. کہا جا رہا ہے کہ ورلڈ وار 2 کے بعد دس از دی موسٹ ڈیڈلیسٹ وار ان ٹرمز آف ہیومن اینڈ اکنامک جو کاسٹ ہے. سو اٹس سم تھنگ جس از ویری ویری پرابلمٹک. اب تک تو سنیں 11,000 کے قریب جو ہے وہ لوگ مارے گئے ہیں، 24,000 کے قریب لوگ اس جنگ میں انجر ہوئے ہیں. لیکن آپ دیکھیں ادھر فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر 42-45 ہزار لوگ مارے گئے ہیں 1 سال کے اندر. یہاں پہ 3 سالوں کے اندر سے تقریباً جو ہے وہ 11,500 لوگ مارے گئے ہیں. خیر نہیں ہو، ایک بندہ بھی کہیں دنیا میں جائے اس کا دکھ اور افسوس تو سبھی کو ہوتا ہے، لیکن کئی لوگوں کا یہ بزنس ہے. when they kill people they make money and that's how they do it. بہرحال اب یہ ایک سمجھ لیں کہ ایک بڑی جو جنگ ہے وہ شروع ہونے والی ہے. دیٹ از واٹ آئی ریئلائز کہ ایک بڑا جسے کہیں گے نا ایک اپروچ چینج کر رہے ہیں شاید امریکنس، اور وہ اپروچ یہی چینج کر رہے ہیں کہ آپ جیسے تیسے جو بھی ہو آپ جنگ کو پھیلائیں. یہ اپروچ نظر آ رہی ہے. وائی وڈ بائیڈن ایڈمنسٹریشن لائک کہ ایز دے آر لیونگ آفس وہ اس طرح کی سچویشن پیدا ہو جائے؟ وہ کیوں اس کو پسند کریں گے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ وائی وڈ بائیڈن ایڈمنسٹریشن لائک دس؟ کیوں بائیڈن ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ چاہے گی کہ ایسے ہو؟ ایک سوال تو مرج ہوتا ہے. لیکن بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے یہ جو فیصلہ کیا ہے دیٹ گیوز اس اے اسٹوری. یہ ہمیں ایک اسٹوری دیتا ہے، اور وہ اسٹوری یہ دیتا ہے کہ اپروچ جو ہے وہ اڈاپٹ کی جا رہی ہے. اور وہ اپروچ یہ اڈاپٹ کی جا رہی ہے کہ آپ نے تھوڑا سا اگریسو کھیلنا ہے. اور کیا یورپ تیار ہے؟ کیونکہ یورپ کے اندر بہت سارے ایسے لیڈرز ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ بیسیکلی زیادتی کی جا رہی ہے. دس از ناٹ فیئر. یہ جو جنگ کو پھیلایا جا رہا ہے یہ بیسیکلی زیادتی کی جا رہی ہے. بہرحال یہ تو بعد میں پتہ چلے گا زیادتی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. جو اس وقت ہمارے سامنے سچویشن ہے اس میں یہی ہے کہ یہ جو یوکرین نے اسٹرائکس کی ہیں اس کو رشیا اس لیے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہم اس کو World War 3 کے مقابلے میں، اگر World War 3 ہوتی ہے لیٹس سے سینیریوز کیا ڈیولپ ہوتے ہیں، یہ کوئی امپورٹنٹ سینیریوز نہیں ہوں گے. ظاہری بات ہے اگر ایک بھی نیٹو جو انسٹالیشن پہ فیسلٹی پہ حملہ ہو جاتا ہے، آپ جسٹ امیجن کریں، تو دین سارے کا سارا نیٹو ایکٹیویٹ ہو جائے گا. ہو از دا ون ہو کین کول ڈاؤن تھنگس؟ کوئی دنیا میں ایسا ملک ہے؟ کوئی نہیں ہے. یو این جنرل اسمبلی کی یہ خود نہیں سنتے، یو این سیکورٹی کونسل کو انہوں نے خود ڈس فنکشنل کیا ہوا ہے. آج بڑی طاقتیں جو ہیں وہ آپس میں لڑ رہی ہیں. دیکھیں امریکہ کی مین لائن پر تو کوئی حملہ نہیں ہونا. دیکھیں آپ کو پتہ ہے دی یورپینز گیٹ اسکیئرڈ بیکاز آف دا وار. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں ایک جنگ میں پھنسائے رکھنا جو ہے نا دیٹ از اے اسٹریٹجی. یہ ایک اسٹریٹجی ہے. رشیا کو تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، اس کی تو اکانومی بہتر ہو گئی ہے بیکاز آف جنگ. یورپینز کی اکانومی، وہاں پہ انفلیشن کے مسئلے ہیں، وہاں حکومتیں ڈیسٹیبلائز ہو رہی ہیں، وہاں پہ جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کو شاید وہ ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں کہ ان کے ملک کے اندر پورے کے پورے یورپ کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے، اور اس تبدیلی کو وہ دیکھ رہے ہیں ایز اے کہ یہ ہمارے ہاں کرائسس پیدا ہو جائے گا بیکاز مائگریشنز ہوں گی، موومنٹس ہوں گی. اور جنگ صرف یورپ کے اندر تو نہیں ہے، جنگ تو مڈل ایسٹ کے اندر بھی ہے. تو یہ جو میس مائگریشنز ہونی ہے اس میں یورپینز بڑے پریشان ہیں. آپ اگر یورپ کے پرسپیکٹو سے اس ساری جنگ کو دیکھیں تو those countries like France, Germany and many others وہ hell bent کہ ہمیں جو ہے وہ جنگ کو روکنا چاہیے، وہ کمزور ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جرمن چانسلر اولف شلوز نے اگلے دن ڈائریکٹ کال کر دی پوٹن کو 2 سال بعد اور ریکویسٹ کی جنگ بند کرو. کبھی جنگیں بھی ایسے بند ہوتی ہیں کہ 2 سال پہلے بم بھیجو اور بعد میں کو پلیز جنگ بند کر دو. وہ کہاں سنے گا جرمنی کے چانسلر کی؟ آپ کے سمجھتے ہیں پوٹن جرمنی کے چانسلر کی بات سنے گا؟ پوٹن دیکھیں بائیڈن تو کبھی کال نہیں کرے گا، بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن ان کو کبھی نہیں کہے گی، ٹھیک ہے نا جی، کبھی نہیں کہے گی کہ آپ جو ہے یہ کرو. وہ ہمیشہ یہی کہیں گے کہ ٹکا کر رکھو. بیکاز دیکھیں وہ امریکنز ہیں نا وہ بڑے ڈفرینٹ اینگل سے سوچتے ہیں.
وہ ایک ڈفرینٹ اینگل سے سوچتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جیسے تیسے اپنی پوزیشن کو برقرار رکھنا ہے، اور وہ پوزیشن یہی ہے کہ ہمیں ملٹری کیپیبلٹی کو انہینس کرنا ہے، ملٹری سولوشن کو اڈاپٹ کرنا ہے، اینڈ دین دے ریئلائز، اور وہ سمپلی کہتے ہیں، دیکھیں دے ڈونٹ بلیو ان انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز. یہ جو غریب ملک ہوتے ہیں، کمزور ملک ہوتے ہیں، وہ انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز پہ یقین رکھتے ہیں. یاد رکھیے گا، کمزور ملک جن کا کوئی لاچار نہیں ہوتا. دیکھیں پولیس پہ کون اعتبار کرتا ہے، فوج پہ کون اعتبار کرتا ہے؟ جو نہتا ہوتا ہے، جس کے ہاتھ میں گن ہوتی ہے وہ پہلے گن چلاتا ہے، بعد میں وہ پولیس کی سنتا ہے. امریکنز جو ہیں آپ اگر کبھی ریئلزم کی تھیری پڑھیں انٹرنیشنل ریلیشنز، تو آپ کو پتہ چل جائے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دے ڈونٹ بلیو ان انسٹیٹیوشنز. وہ انسٹیٹیوشنز کی کوئی اس طرح کی ویلیو ریلیونس نہیں سمجھتے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو فضول چیز ہے. انسٹیٹیوشنز کیا ہوتے ہیں؟ انسٹیٹیوشنز تو نقصان پیدا کر دیں گے. سو دے ڈونٹ گیو ویلیو ٹو دس. وہ اس چیز کو کوئی ویلیو نہیں دیتے. وہ ایک ہی چیز کہتے ہیں کہ واٹ وی ہیو ٹو ڈو از کہ ہمیں جیسے تیسے جو بھی ہو، ہمیں ویپنز آف جو میس ڈسٹرکشن بھی لینے ہیں، کیمیکل بایولوجیکل ویپنز بھی لینے ہیں. اب دیکھیں نا، پہلے انہوں نے کیمیکل بایولوجیکل ویپنز لے لیے ہیں، بعد میں انہوں نے قوانین بنا دیے کہ کوئی بندہ کیمیکل بایولوجیکل ویپنز نہیں لے سکتا. ٹھیک ہے، کون آپ دیکھیں نا، نیوکلیر ویپنز لے لیے اور بعد میں کہا کہ کوئی بندہ کیمیکل بایولوجیکل ویپنز نہیں لے سکتا. تو اسی سے اندازہ لگا لیں کہ یہ جو انٹرنیشنل سسٹم ہے نا، دیٹ بلیوز ان پاور، کہ آپ کو اپنی پاور کو ایکومولیٹ کرنا ہے. انٹرنیشنل سسٹم کیا، ویسے بھی ادر وائز بھی نو بڈی وانٹس کہ یو شوڈ بی پاورفل، ایوری بڈی وانٹس یو شوڈ بی ویک. ٹھیک ہے جی. سو انٹرنیشنل سسٹم میں جو جرمنی کے چانسلر نے کال کی ہے، یا جب یہ یوکرین کی جنگ شروع ہوئی تو اس سے تھوڑے دن پہلے فرینچ پریزیڈنٹ ایمانوئل میکرون کریملن چلے گئے، اور وہاں پہ جا کے انہوں نے، مجھے یاد ہے ابھی بھی، وہ جس ٹیبل پہ بیٹھے، تو وہ ٹیبل بڑا عجیب قسم کا ٹیبل تھا کہ وہ بڑا لینتھ میں بہت دور تھا. تو ایک طرف کریملن اس کو بٹھا دیا اور ایک طرف خود بیٹھ کے، اور کہا یہ کہ بیکاز آف دا کووڈ ہم اس طرح بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے. اور جب اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو وہ قریب بیٹھتے تھے. تو امریکنز تو نہیں گئے ان کے پاس. امریکنز نے کیا کیا؟ اچھا، فرینچ اینڈ جرمن دے آر ریکویسٹنگ پوٹن کہ یہ نہ کرو. امریکنز ملٹری آپشنز، کتنی ملٹری؟ اربوں ڈالر لگا دیے. ٹھیک ہے جی. اب فار ایگزامپل ورلڈ بینک کے ایسٹیمیٹ لے لیں، تقریباً $152 بلین کی انفراسٹرکچر ڈیمیج ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. اب کہا جا رہا ہے کہ جو ٹوٹل کاسٹ آف ریکنسٹرکشن ہے یوکرین کی، وہ $486 بلین ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ جو فگر ہے یہ یوکرین کی جو جی ڈی پی سے بھی 3 گنا زیادہ ہے. ٹھیک ہے جی. سو اسے آپ اندازہ لگا لیں، ایک دن جو یوکرین کی وار کا ہے، یہ امریکہ کو کاسٹ کر رہا ہے $140 ملین. یعنی کہ ان کو ایوری منتھ جو ہے وہ $5 ارب چاہیے. ایوری منتھ جنگ لڑنے کے لیے $5 ارب چاہیے. if this is the situation if this is the situation, every month they need $5 billion to fight a war against Russia. And who will pay the bills? The bills will be paid by the Americans and the rest of the world. رشیا کے لیے بھی جنگ بڑی مہنگی ہے، سونا $200 بلین سے زیادہ. یعنی کہ $200 بلین انہوں نے لگا دیا ہے. کوئی 200 250 300 ارب ڈالر انہوں نے لگا دیا، 500 600 ارب ڈالر لگا دیا ہے صرف کی کہ وہ کہتا ہے میں چودھری ہوں، وہ کہتا ہے میں چودھری ہوں، وہ کہتا ہے میری بات مانو، وہ کہتا ہے میری بات مانو. یہ ہے ایگوز، یہ ہے پاور پالیٹکس، یہ ہے آپ کے انٹرنیشنل ریلیشنز، یہ ہے ٹو ہیو این انفلوئنس آن گلوبل افیئرس. ٹھیک ہے جی. یہ ہے اس میں، حالانکہ رشیا کے $300 بلین جو ہیں انہوں نے فریز بھی کر لی ہیں. ٹھیک ہے جی. ویسٹرن سینکشنز بھی لگ گئی ہیں اس کے اوپر. رشیا کی ایکسپورٹس بھی کم ہو گئی ہیں، لیکن وہ لگے ہوئے ہیں. رشیا کی ایکسپورٹس بھی کم ہو گئی لیکن وہ لگے ہوئے، وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. بیکاز فار دیم دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از ساورینٹی، دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از یور سیلف رسپیکٹ. اس وار نے جتنا کو ایک مینٹل ٹراما پوری دنیا کو دیا ہے، اور ساری دنیا کی جو اٹینشن ہے وہ کدھر کہیں کہیں بٹ گئی ہے. گلوبلی دنیا کتنی ایکسپوز ہوئی ہے، گریٹ پارٹس کتنی ایکسپوز ہوئی ہیں. سو دس از اے ورلڈ وار 3 جی. میں نہیں یہ کہہ رہا، یہ رشینس کہہ رہے ہیں کہ دس از اے کال فار دا ورلڈ وار 3 اینڈ وی آر گوئنگ ٹو پش
वी आर गोइंग टू पुश फॉर दिस, हम नहीं छोड़ेंगे, हम अटैक करेंगे, मारेंगे। लेट्स सी कि अगर यूक्रेन पे वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन लगते हैं, एक बात। सेकेंडली, दूसरा ये भी सवाल है कि नेटो फैसिलिटीज़ जो हैं उन पे अगर हमला होता है तो नेटो कैसे रिस्पॉन्ड करेगी? ये दीज आर सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस।